العلم نور العلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 10 پڑھیں گے. آج اس سبق کے اندر ہم نے کچھ نیا انداز اپنانے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز سے ہدایت النحو کا سبق پڑھنے، پھر اس کو یاد کرنے اور پھر دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. فصل الاسم المعرب علی نوعین منصرف وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب 9 كزيد، ويسمى الاسم المتمكن وحكمه ان يدخله الحركات الثلاث مع التنوين. تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. اتنی عبارت کے اندر 4 چیزیں بیان کریں گے ہم. نمبر 1، سب سے پہلی چیز یہ بیان کریں گے، یہ جو فصل ہے یہ کس کی ہے اور کس اعتبار سے ہے. نمبر 2، انصراف اور عدم انصراف کے اعتبار سے اس میں معرب کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں جی. نمبر 3، منصرف کی تعریف اور اس کی مثال ہم بیان کریں گے، اور پھر ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ منصرف کا نام کیا رکھا جاتا ہے. نمبر 4، ہم یہ بیان کریں گے کہ منصرف کا حکم کیا ہے اور اس کی مثالیں کیا. نمبر 1، یہ فصل کس کی ہے اور کس اعتبار سے ہے. مصنف علیہ رحمہ نے اپنی اس کتاب کو چونکہ ایک مقدمہ اور 3 اقسام پر مرتب کیا ہے جی، اور جو 3 اقسام ہیں ان میں جو قسم اول ہے اس کے 2 باب بنائے ہیں، باب اول اور باب ثانی. ان میں جو باب اول ہے وہ اس میں معرب کے بارے میں ہے جی، اور اس میں معرب کے بارے میں ہے. اس باب کے اندر 1 مقدمہ، 3 اقسام اور 3 مقاصد اور اس کے اندر 1 خاتمہ ہے. اب جو مقدمہ ہے اس کے اندر 4 فصلیں ہیں. مقدمے کے اندر کتنی فصلیں ہیں؟ 4 فصلیں ہیں. 3 فصلیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ مقدمے کی یعنی جو باب اول کے اندر مقدمہ ہے اس کی 4تھی فصل پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ. اب یہ قسم کس کی ہے وہ تو ہم نے جان لیا جی، کس اعتبار سے ہے. یہ اس میں معرب کے انصراف یعنی منصرف ہونے اور اس میں معرب کے غیر منصرف ہونے کے اعتبار سے یہ فصل ہے جی. دوسری چیز ہم نے کہا تھا، انصراف اور عدم انصراف کے اعتبار سے اس میں معرب کی کتنی اور کون کون سے اقسام ہیں جی. انصراف اور عدم انصراف کے اعتبار سے اس میں معرب کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1 منصرف، نمبر 2 غیر منصرف. تیسری چیز ہم نے کہا تھا منصرف کی تعریف. منصرف کی تعریف یہ ہے کہ منصرف وہ اس میں معرب ہے جس میں منع صرف کے یعنی اسباب 9 میں سے 2 سبب نہ ہو جی، یا کوئی ایک ایسا سبب نہ ہو جو 2 کے قائم مقام ہو جی. اس کی مثال جیسا کہ زید. پھر ہم نے کہا تھا اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اس کا نام اس میں متمکن رکھا جاتا ہے. 3 باتیں ہم نے پڑھ لی. 4تھی اور آخری بات جو ہم نے عبارت پڑھی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے منصرف کا حکم اور مثالیں. منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر 3 حرکات تنوین کے ساتھ آتی ہیں، یعنی اس پر رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آئے گا اور اس پر جر بھی آ سکتا ہے. یعنی اگر عامل رفع دینے والا ہے تو رفع آ جائے گا، تنوین بھی آئے گی، اور اگر عامل نصب دینے والا ہے تو اس پر نصب آئے گا،
اور اگر عامل جر دینے والا ہے تو اس پر جر آئے گا جی اور نصب اور جر تنوین کے ساتھ آئے گا. جی جیسے آپ دیکھ لیں جانی زید و رأیت زیدا و مررت بزید. الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب دو اقسام پر ہے. احدہما منصرف، ان دو اقسام میں سے پہلی قسم منصرف ہے. جی. منصرف کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبان. منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں دو سبب نہ ہوں، او واحد یقوم مقامہما، یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو کے قائم مقام ہو. من الاسباب تسعتی، 9 اسباب میں سے. کا زید، جیسا کہ لفظ زید. ویسمى الاسم المتمکن، اور اس میں جو منصرف ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم متمکن. وحکمہ، اور اس کا حکم کیا ہے؟ ان يدخلہ الحرکات الثلاث، کہ اس پر تینوں حرکات داخل ہوتی ہیں. مع التنوین، تنوین کے ساتھ. تقول جاءنی زید، تو کہے گا جاءنی زید، میرے پاس زید آیا. ورأیت زیدا، اور میں نے زید کو دیکھا. ومررت بزید، اور میں زید کے پاس سے گزرا. تو عامل رفع دینے والا تھا تو رفع آ گیا، عامل نصب دینے والا تھا تو نصب تنوین کے ساتھ آ گیا، اور عامل جر دینے والا تھا تو جر تنوین کے ساتھ آ گیا. کمال ہو جی. آگے وغیر منصرف سے لے کر اگلے صفحے پہ ام العدل سے پہلے جی اس کے اندر بھی انشاءاللہ ہم 4 چیزیں بیان کریں گے. نمبر 1 غیر منصرف کی تعریف بیان کریں گے. جی. نمبر 2 اسباب تسعہ بیان کریں گے. جی 9 اسباب کون کون سے ہیں وہ بیان کریں گے. کمال ہو جی. اور پھر ہم تیسری چیز بیان کریں گے غیر منصرف کا حکم. واہ. چوتھی چیز ہم وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اس عبارت کی اچھی انداز سے وضاحت کریں گے. سبحان اللہ. پہلی چیز اس میں کیا تھی؟ غیر منصرف کی تعریف. جی. منصرف کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں. جی. جو منصرف کی تعریف ہے اس کا الٹ کر دیں تو غیر منصرف کی تعریف بن جائے گی. منصرف کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی کہ جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 اسباب نہ ہو. جی. اور جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی ایک ایسا نہ ہو جو 2 کے برابر ہو. جی. تو غیر منصرف کی تعریف کیا بنی کہ جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 اسباب ہوں. جی. یا منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی ایک ایسا اسباب ہو جو 2 کے برابر ہو. جی. پہلی چیز پڑھ لی. جی. دوسری چیز کیا تھی؟ اسباب تسعہ بیان کریں. جی. 9 اسباب کون کون سے ہیں؟ جی. 9 اسباب وہ عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ، عجبہ، جمع، ترکیب، الف نون زیادہ تان اور وزن فعل ہے. واہ. 2 چیزیں بیان ہوئی. جی. تیسری چیز کیا تھی؟ غیر منصرف کا حکم بیان کریں. غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر نہ کسرہ آتا ہے پھر نہ اور نہ تنوین آتی ہے. 3 چیزیں بیان ہوگی. جی. جی. چوتھی چیز کیا تھی؟ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اس عبارت کی وضاحت کریں. جی. تو ہم نے کہا بھئی یہ عبارت گویا ایک سوال کا جواب ہے. جی. سوال یہ ہوا غیر منصرف پر نہ کسرہ آتا ہے نہ تنوین آتی ہے. جی. تو پھر اگر عامل جر دینے والا آ گیا جی. تو وہاں پہ کیا پڑھیں گے آپ؟ ہم نے کہا جب جر دینے والا عامل آئے گا تو جر کی جگہ میں غیر منصرف ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. جی. کمال ہوگا جی. سبحان اللہ. تو اس عبارت کی وضاحت یہ ہو گئی کہ غیر منصرف پر جب کسرہ نہیں آ سکتا تو پھر اگر عامل جر دینے والا آئے تو غیر منصرف پر کیا آئے گا؟ ہم نے کہا غیر منصرف پر اس وقت جب عامل جر دینے والا آئے تو فتح آئے گا. کیا آئے گا؟ فتح آئے گا. یہ انشاءاللہ دیکھ لو آپ. مررت بأحمدہ. جی. مررت بأحمدہ. اب دیکھ لیں اس مثال کے اندر احمد یہ غیر منصرف ہے. جی. اور عامل آ رہا کون سا؟ جر دینے والا. جی. واہ. تو اب اس پہ کسرہ نہیں پڑا. کیوں؟ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا. تو پھر بھی جب کسرہ دینے والا عامل آ گیا تو کسرہ کی جگہ پہ اس پہ کیا پڑھیں گے؟ فتح. کسرہ کی جگہ میں جو غیر منصرف ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے. تو اس میں سے ہم نے پڑھا بھی مررت بأحمدہ. جانی احمدو. جی. کیا پڑھا؟ جانی احمدو. دون نہیں پڑھا. کیوں؟ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. فرأیت احمدہ. احمدن نہیں پڑھا. کیوں؟ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. یہ 4 چیزیں ہم نے بیان کر دیں. سبحان اللہ. ترجمہ دیکھیں گے ہم.
وغیر منصرف، یہاں سے پہلے نکالو ثانیہما، ان دو قسموں میں سے دوسری غیر منصرف ہے. جی. وہوا، اور وہ یعنی غیر منصرف کی تعریف بیان کرنے لگے ہیں. وہوا ما فی سببان، غیر منصرف وہ اس میں مورب ہے جس کے اندر دو سبب ہوں. جی. او واحد منہا، یا ان اسباب میں سے ایک ایسا سبب ہو یقوم مقامہما، جو دو کے قائم مقام دو کے برابر ہو. جی. والاسباب التسعۃ، اور 9 اسباب، ہی العدل، وہ عدل ہے، والوصف اور وصف ہے، والتانیث اور تانیث ہے، والمعرفۃ اور معرفہ ہے، والعجمۃ اور عجمہ ہے، والجمع اور جمع ہے، والترکیب، والالف والنون الزائدتان، ووزن الفعل، الف نون زائدتان ہے اور وزن فعل ہے. یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9 اسباب وہ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل ہیں. وحکمہ، اور غیر منصرف کا حکم، اللہ يدخلہ الکسرۃ والتنوین، کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتی. اچھا بھی جب اس پر کسرہ تنوین داخل نہیں ہوتی تو جب جر دینے والا عامل آ جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، کہتے ہیں غیر منصرف جر کی جگہ میں ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. جیسے تقول، تو کہے گا جاءنی احمد ورأیت احمدا ومررت بأحمدا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے سبق کو اچھے انداز سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.